بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسحاق ڈار کے خلاف نیب ریفرنس دوبارہ کھل گئے۔ 10 اکتوبر کو احتساب عدالت طلب۔ سابق وزیر داخلہ اور نگران وزیر داخلہ آمنے سامنے۔ خود محبت کی شادی کر لیتے ہیں پھر مسائل عدالت کے لیے بن جاتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان۔ 190 ملین پاؤنڈ توشہ خانہ کیس، بشرا بی بی کی ضمانت میں توسیع۔ اب آ جاتے ہیں پہلی خبر کی جانب۔ اسحاق ڈار کے خلاف نیب ریفرنس دوبارہ کھل گئے۔ 10 اکتوبر کو احتساب عدالت طلب۔ سپریم کورٹ کے نیب ترمیم کیس کے فیصلے کے بعد احتساب عدالت میں ریفرنس کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار کے خلاف بھی آمدن سے زائد اثاثہ جات نیب ریفرنس دوبارہ کھل گیا۔ رپورٹ کے مطابق احتساب عدالت نے سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو 10 اکتوبر کو طلب کر لیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے طلبی کا سمن جاری کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ نیب ترمیم ایکٹ کے تحت عدالت نے اسحاق ڈار کے خلاف کیس واپس نیب کو بھیج دیا تھا۔ اب آگے آ جاتے ہیں۔ احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس اور 100 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کیس اور 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس کی سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ عدالت میں پیش ہوئی۔ ان کی طرف سے وکیل لطیف کھوسے نے دلائل دیے۔ عدالت نے بشرا بی بی کی گرفتاری سے قبل عدالت کو آگاہ کرنا یا نہ کرنے پر دلائل طلب کیے۔ جج محمد بشیر نے کہا کہ ان سے بیان لے لیتے ہیں کہ یہ بشرا بی بی کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا اگر میرٹ پر درخواست ضمانت خارج ہو جائے تو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ بعد ازاں عدالت نے دلائل کے بعد بشرا بی بی کی دونوں مقدمات میں عبوری ضمانت میں 12 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ خود محبت کی شادی کر لیتے ہیں اور پھر مسائل عدالت کے لیے بن جاتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان۔ میں آگے آپ کو چل کے بتاتا ہوں یہ کیا سٹوری ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارک دیے ہیں کہ صرف داڑھی رکھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، عمل بھی ہونا چاہیے۔ لوگ خود محبت کی شادی کر لیتے ہیں اور مسائل عدالت کے لیے بن جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں 2 کم سن بچوں کی حوالگی کے کیس میں سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ عدالت نے دونوں بچوں کو ماں کے حوالے کرنے کا حکم دیتے ہوئے ریمارکس دیے کہ بچوں کا باپ اتوار کے روز صبح 10 سے 5 بجے تک بچے سے ملاقات کر سکتا ہے اور اگر والد کی جانب سے سوالی ہوئی تو توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ بچوں کے والد کے وکیل نے عدالت سے استدعا کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ بچیاں والد کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ ان کی ماں رات کی نوکری کرتی ہے۔ بچوں کی ماں کے پاس دیکھ بھال کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ وکیل صاحب اسلام آباد میں حوالگی کا اصول آپ نے پڑھا ہے یا نہیں؟ شریعت کے مطابق بچے ماں کے پاس رہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہمارے کام مسلمان والے نہیں، صرف داڑھی رکھتے ہیں، صرف داڑھی سے مسلمان نہیں ہوتے، عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ نماز، روزہ اور حج کرنا کافی نہیں، انسان اور اخلاق میں بھی لازمی ہے۔ بچوں کے والدین میں طلاق نہیں ہوئی، ان کے آپس کی ناراضگی بچوں کا مستقبل خراب کر دے گی۔ چیف جسٹس نے بچوں کے والد سے استفسار کیا کہ آپ نے پسند کی شادی کی یا ارینج میرج تھا؟ بچوں کے والد تیمور نے بتایا کہ میری پسند کی شادی تھی۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ خود محبت کی شادی کر لیتے ہیں پھر مسائل عدالت کے لیے بن جاتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں سابق وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ سرفراز بگٹی صاحب بیان دینے سے پہلے وزیر داخلہ شیخ رشید کا انجام دیکھ لیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سرفراز بگٹی نواز شریف کے بارے میں بیان بازی سے اپنا قد بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نواز شریف کے خلاف جھوٹے کیس بنا کر ملک کے ساتھ اور عوام کے ساتھ دشمنی کی گئی۔ نواز شریف کے خلاف سازش کا خمیازہ عوام اور ملک نے بھگتا ہے۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف جیلوں اور فورس کا سامنا کر چکے ہیں۔ نواز شریف پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نیچے عوام کی فورس ہے۔ انہوں نے نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی سے کہا کہ نواز شریف کی فکر چھوڑیں، اپنے کام پہ توجہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے ایئرپورٹ سے 21 اکتوبر کو کہاں جانا ہے، یہ وزیر داخلہ وفاق کا فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ یہ نواز شریف اور عوام کا فیصلہ ہوگا۔ دوسری جانب
سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب نواز شریف نے ایئرپورٹ سے کہاں جانا ہے یہ نہ آپ کا مسئلہ ہے اور نہ آپ کا فیصلہ۔ نواز شریف ہمیشہ کی طرح عدالتوں میں قانون کے مطابق تقاضے پورے کریں گے۔ آپ اپنی فورس اور تیاری عوام کو تحفظ اور امن فراہم کرنے کے لیے استعمال کریں۔ سرفراز بگٹی صاحب کو انہوں نے ایک کرارا جواب دیا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں۔